کاروبار اور روزگار کے مسائل زیادہ ہیں۔ میں نے اپنی سیرت کی کتاب میرے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب ہے، روشن باب میں نے اس کا نام دیا ہے، اس میں سے چند احادیث بتانا چاہتا ہوں جو میں نے ریسرچ کرنے کے بعد آخری باب میں، ایک آخری باب تو اس کا ریاست کے بارے میں، مدینہ، ریاست مدینہ یہ کس قسم کی ریاست ہونی چاہیے، لیکن یہ باب جو ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور ذرا سنیں آپ کہ اللہ کے رسول نے کیا اصول بتائے کاروبار کرنے کے، ہم کس طرح سے کاروبار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات، آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ملازمت چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو گئے، بےزتی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ملازمت چھوڑ دی۔ آپ برداشت کریں، حالات ہیں ایسے، معاملات ہیں ایسے کہ جس میں جذباتی نہیں ہو، جس میں اشتعال میں نہیں آ، ہاں جب تک کہ آپ کی ذمہ داری، فرائض آپ کو اس کا تقاضا نہیں کرتے، آپ نے ریزائن نہیں دینا، آپ نے جاب کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی بہتر الٹرنیٹو موجود نہ ہو۔ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے روزگاری سے بچنے کے لیے اپنے روزگار یعنی کاروبار یا ملازمت کو قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور بلا وجہ ملازمت کو نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی جلد دوم حدیث نمبر 304 میں درج ہے کہ جسے کسی ذریعے سے رزق حاصل ہو وہ اسے نہ چھوڑے۔ اسی طرح پرانے گاہک، منڈی، واسطے اور دیگر ذرائع کہ جن سے روزگار وابستہ ہو اسے بھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ جلد دوم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹ ایکسپورٹ یعنی دوسری مارکیٹ یا علاقے سے مال لانے والے کو برکت و خوشحالی کا مژدہ سنایا، اور ذخیرہ اندوزوں کو بیماری اور مفلسی کی وعید سنائی ہے۔ یعنی کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو یا تو کوئی بیماری لگے گی، جس میں کوڑ کا لفظ استعمال ہوا ہے زیادہ تر، یا کوئی ایسی بیماری، یا پھر ان کے پاس کوئی نہ کوئی لاس آئے گا، بڑا لاس ان کو ملے گا۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی جلد دوم میں حدیث لکھی ہے۔ دھوکہ یا کم علمی سے کسی شخص کو پتہ نہیں کسی پروڈکٹ کا، نا موبائل لے رہے ہیں آپ، لیپ ٹاپ لے رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز، پنکھا لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، یا چاول لے رہے ہیں، کچھ بھی لے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس طرح سے چیز بیچنا غلط ہے، منع ہے، حرام ہے۔ ایک اور حیرت انگیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ خرید و فروخت میں کسی کی خرید و فروخت پر اپنی خرید و فروخت نہ کی جائے، اور کسی نے اگر کوئی قیمت لگا دی ہے تو دوسرا اس پر اپنی قیمت نہ لگائے۔ کتنا شاندار اصول ہے۔ اس سے کاروبار بیلنس رہے گا، اشیاء بیلنس رہیں گی، مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 329 اور 328 ہے۔ اس طرح سے قیمتوں میں ناجائز اضافہ یا غیر ضروری مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ صحت مند اور تعمیری تجارت کا اہتمام ہوتا ہے۔ کس بات پہ؟ کہ اگر کوئی خرید و فروخت ہو گئی اور کسی نے ایک قیمت لگا دی ہے تو کوئی دوسرا اس سے بڑھ کر قیمت نہ لگائے، وہ اس کے سودے کا انتظار کرے، وہ سودا نہ ہو تو اس کے بعد اس کی قیمت لگائے۔ دوران بے یا دوران خرید و فروخت وہ قیمت نہیں لگائے۔ بخاری کی حدیث نمبر 2142 ہے، جس میں نجش، نون جے شین، نجش سے منع فرمایا، منع کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ نجس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی چیز کی، اپنے پروڈکٹ کی بہت زیادہ بڑا چڑھا کے تعریف کرنا، اور اس کے دام لگانا، اونچے دام لگانا، تاکہ سننے والا سمجھے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اسے زیادہ دام میں خرید لے۔ ایسی صورتحال میں خریدار در حقیقت خریدار نہیں ہوتے، بلکہ عوام کو دھوکہ دینے یا رغبت دلانے کے لیے خریدار بنتے ہیں تاکہ عوام اس شے کو خرید لے۔ یہ حدیث نمبر 331 ہے سنن ابن ماجہ کی۔ یعنی خود ہی خریدار دکاندار خود ہی خریدار پیدا کرتا ہے، اپنا ملازم، اپنے جاننے والا، وہ اس کی قیمت لگاتا ہے بڑا چڑھا کے کہ یہ اتنے کی ہے، یہ بہت زبردست ہے، میں نے استعمال کی ہے، بہت اچھی ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو سادہ ہے، وہ آگے اس نے دیکھا یار یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس کی تو تعریف کر رہا ہے، تو وہ اسے خرید لیتا ہے، یعنی اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس کو نجش کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ لوکل مارکیٹ کو، لوکل کاروبار کو، لوکل لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ہے، اسے ترقی دینے کی بات کی ہے۔ تو اپنی مصنوعات کی ترقی اور فروخت کے لیے کہا گیا
کہ شہر والا باہر والے کا مال نہ بیچے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ باہر والے خود شہر میں آ کے اپنا کام کریں. یہ سنن ابن ماجہ کی 335 333 اور 334 احادیث ہیں جس میں یہ بات بیان کر دی گئی. اس سے بروکریج جو آتا ہے بیچ میں، جو کارٹل بنتا ہے، جو ایک ٹھیکیدار کا ایک نظام بن جاتا ہے، اس سے روکا گیا کہ آپ کو اپنی چیز بیچنی تو خود آ کے بیچیں. منع کیا ہے کہ آپ شہر والا باہر والے کا مال نہیں بیچے، وہ خود آئے اور بیچے جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے. اسے بیچنے کا اختیار بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ بیٹھے بیٹھے فون پہ سودا کر لیا، بھائی وہ میں نے لے لی، اس کے بعد دوسرے کو بتایا میں نے جی وہ 20 لاکھ میں لیے، تم اسے 30 لاکھ میں لے لو. اس نے بولا 30 لاکھ لے لی، اس کے بعد اس نے آگے بیچ دی 35 میں. اب وہ چیز جہاں پر موجود ہے نہ اس پہ قبضہ کیا گیا ہے، نہ اس پہ تصرف کیا گیا، نہ اسے دیکھا گیا، نہ اس کی کوالٹی چیک ہوئی. صرف باتوں کے ذریعے کسی چیز پہ قبضے لیے بغیر، تصرف میں لیے بغیر اسے بیچنا بھی منع ہے، حرام ہے، غلط ہے. سب سے اہم ایک اور بات، ضمان. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 346، ضمان، گارنٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث میں کہ جس کی گارنٹی تمہارے پاس نہ ہو اسے نہ بیچو. جس کی ضمان نہ ہو، جس کی ضمانت نہ ہو کہ کام کرے گی، چلے گی یا نہیں چلے گی، اسے بیچنے سے منع کیا. اور حیرت انگیز بات ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کتنے خوبصورت پیغمبر ہے، کتنی سہولت والے ہمارے پاس شریعت ہے. سنن ابن ماجہ کی اگین 349 اینڈ 350 حدیث ہیں جس میں بیانہ لینے سے بھی منع کیا ہے کہ بیانہ مقرر نہ کیا جائے. سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 356 ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکانداروں سے کہ بیچی ہوئی چیز اگر واپس کوئی کر دے تو اسے خندہ پیشانی سے واپس لے لو. اسے انتہائی پسندیدہ قرار دیا گیا کہ یہ دس از فائن، اوکے، واپس لے لیں آپ. یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حکم ہے رسول اللہ کا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بازاروں میں دیکھیں آپ کیا حالت ہوتی ہے. خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور جو چیز اگر کوئی شخص بیچی ہوئی چیز واپس لیتا ہے تو بروز حشر اس کی لغزشوں پر معافی کی نوید سنائی گئی ہے. یہ 356 ہے جو واپس لے لے بیچی ہوئی چیز کو. اسی طرح خرید و فروخت میں نرمی رکھنے والا، خریدار بھی دکاندار بھی نرمی محبت رکھے تو اس سے بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہ حدیث 359 ہے. زیادہ قیمت بتا کر اپنی مطلوبہ یا مقصود قیمت پر اسے بیچنا یعنی بارگیننگ، اس سے منع کیا گیا ہے. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حضرت قیلہ ام بن عمار کو ہدایت دی ہیں اور فرمایا کہ جس قیمت پر بیچنا ہو صرف وہی قیمت بتاؤ. آپ نے 200 میں چیز بیچنی ہے تو آپ کو 500 نہیں بتانے اور پھر اسے کم کرا کے تم 250 میں بیچ دو یا 200 میں بیچ دو. یہ غلط ہے، اسے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 361 ہے. یہ دھوکہ دہی اور جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی قسم کی تصدیق کروا کر سامان بیچنے پر سخت ترین وعید اور اسے اللہ کی سخت ناراضگی کا موجب بتایا گیا ہے. جس میں دھوکہ کرے، جھوٹی قسم کھائے اور جھوٹی قسم کی تصدیق بھی کروا لے. ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کر، بہت اچھی چیز ہے، اس کی تصدیق کرا لے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 366 ہے. ناپ تول میں کمی، وہ تو آپ کو پتہ ہی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ منع کیا ہے اس بات سے اور اس کو تباہ کر دی پوری قوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایت دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جھکا ہوا ترازو مجھے زیادہ پسند ہے. ایک طرف جو اس کے فیور میں جاتا ہے خریدار کے، جھکا ہوا ترازو ہے، تو اس کو برکت کی بشارت دی. اس دکاندار کو برکت کی بشارت دی کہ اسے تنگی و دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ملازمین کی تنخواہوں میں، ان کی اجرت میں گڑبڑ نہ کی جائے، اس میں غیر ضروری تاخیر نہ کی جائے، غیر ضروری کٹوتی نہ کی جائے. آجر کو اپنی مکمل استعداد، صلاحیت اور اہلیت کے ساتھ کارکردگی دکھانا یہ اجیر کا کام ہے، یعنی کہ ملازم کا کام ہے. اور اسی طریقے سے جو مالک ہے، جو آجر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس کی کسی تنخواہ میں کٹوتی نہ کرے بلا وجہ.
یا بلا وجہ یا اس کی تنخواہ لیٹ نہ کرے. وہ جو مشہور ایک حدیث ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دی جائے. اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ مزدور کی مزدوری یعنی کہ عورت مرد دونوں برابر ہیں. کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن جو میری اس کتاب کا موضوع بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ HR مینیجر یا نگران، تو اس میں انہوں نے یہ اصول بہت پہلے بتا دیا کہ عورت مرد کا کمپنسیشن ایک جیسا ہونا چاہیے. اس میں عورت کو کم پیسے مت دو، لیکن اس کے ساتھ نرمی ضرور رکھو، اس کا خیال ضرور کرو، لیکن پیسے اس کو وہی دو جو مرد کو دے رہے ہو اس کام کے. تو یہ کمپنسیشن ہے. اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ایگزیکٹلی ٹائم پر، اگر پہلی تاریخ رکھی ہے تو پہلی تاریخ ہے، اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کے بارے میں سختی سے منع کیا. اناج کے بازار میں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اناج ہوتا تھا، اس کے ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے، تو پھر نیچے اناج گیلا یا خراب، تو اس میں وعید سناتے تھے کہ بری بات ہے، یہ دھوکہ دیتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، اچھا چیز اوپر رکھیے، بری چیز نیچے رکھیے. سنن ابن ماجہ کی حدیث 379 میں اور 380 اور 382 میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو ایسے دھوکہ دے. جب تک آپ کسی چیز کا معائنہ نہ کر لیں، اسے اچھی طرح جانچ نہ لیں کہ وہ تازہ ہے، وہ صحیح ہے، آپ اسے آگے نہیں بیچ سکتے. یہ جو لاء میں بھی ایک اصول ہے، کارپوریٹ لاء میں اور کانٹریکٹ لاء میں، جو بیلمنٹ میں ہے، کہ آپ کو جو بھی چیز بیچیں اس کے نقائص بتائیں. اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، وہ ضرور بتائیں. آپ کسی کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اس کا بریک ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، آپ اسے بتائیں. اس کو حادثہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہے تو اس کا عیب بتانا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا ہے. تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو بیچنے سے قبل خریدار کو اس کے عیب بتانے اور اس پہ ظاہر کرنا لازم ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی مول لے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 403 اور 404 میں درج ہے. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ انہیں کہا کہ جو بہترین ادائیگی کرتے ہیں، یعنی کہ وقت پر چیزیں کوئی پیسے دیتے ہیں، وقت پر جو چیزوں کے پیسے دیتے ہیں، جو ادائیگی کا معاملہ صحیح رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملازمین یا وہ لوگ جو ان کے غلام تھے یا ان کے ماتحت تھے، ان کی دعوت قبول کرتے تھے. ایٹیٹیوڈ نہیں. اور منع کیا اس کو، ایسا نہ کرو. غلام ماتحت آپ کا دعوت دے رہا، اسے قبول کرو. تو یہ کچھ گزارشات تھی، میں نے کہا آپ سب کو اس کے بارے میں اطلاع دے دوں. تھینک یو.